اس موٹر وے کے بننے سے کراچی سے لے کر اسلام آباد اور پشاور تک ملک کے تمام بڑے شہر ایک موٹر وے کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں اس موٹر وے کے کمپلیٹ روٹ میپ کی طرف۔ سکر حیدرآباد موٹر وے کو موٹر وے M9 کے اینڈ پوائنٹ یعنی جامشورو ٹول پلازا سے شروع کیا جائے گا اور یہ اس موٹر وے کی پہلی انٹرچینج تصور کی جائے گی۔ نیشنل ہائی وے N55 کے ذریعے جامشورو اور کوٹلی سے آنے والی ٹریفک اس انٹرچینج کے ذریعے اس موٹر وے سے کنیکٹ ہو سکے گی۔ یہاں سے سٹارٹ ہونے کے بعد یہ موٹر وے کراچی کنال اور خانپور روڈ کو کراس کرتی ہوئی دریا سندھ کو کراس کرے گی اور قائد اعظم پارک اور عبداللہ مال کے قریب سے گزرتی ہوئی جامشورو روڈ کو ٹچ کرے گی۔ یہاں اس موٹر وے کی دوسری انٹرچینج بنائی جائے گی جسے N55 انٹرچینج کہا جائے گا۔ اس انٹرچینج کے بعد یہ موٹر وے دریا سندھ پر کوٹری براج سے نکلنے والی 3 بڑی کنالز کو کراس کرتی ہے اور حیدرآباد دربار، سائما ڈاؤن ٹاؤن، ہاشم میڈیکل سٹی ہاسپٹل اور اسرا ویلیج فیملی پارک کے قریب سے گزرتی ہوئی ہٹاری پولیس اسٹیشن کے قریب نیشنل ہائی وے N5 کو کراس کرے گی۔ یہاں جی ٹی روڈ N5 پر اس موٹر وے کی تیسری انٹرچینج پلانڈ ہے جسے حیدرآباد انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج کے بعد یہ موٹر وے N5 کے پیرالل چلے گی اور ہٹاری کے قریب دوبارہ جی ٹی روڈ N5 کو کراس کرے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے نیشنل ہائی وے N5 کے پیرالل چلے گی اور چندر موری کے قریب ایک اور چھوٹے روڈ کو کراس کرتی ہوئی اور کئی چھوٹی آبادیوں کو کراس کرتی ہوئی صاحب سما کے قریب ایک بار پھر N5 کو کراس کرتی ہوئی مٹیاری کی طرف ٹرن کر جائے گی۔ مٹیاری کے عقب سے گزرنے کے بعد یہ موٹر وے مٹیاری ٹنڈو اعلیٰ یار روڈ سے جا ملے گی اور اسی روڈ پر اس موٹر وے کی چوتھی انٹرچینج بنائی جائے گی جسے مٹیاری انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے مٹیاری کے ساتھ ساتھ نصرپور، ٹنڈو اعلیٰ یار اور میرپور خاص سے آنے والے ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور کنال روڈ کو کراس کرنے کے بعد ٹرن کرتی ہوئی اوڈیرو لال اسٹیشن کے قریب نصیر کنال روڈ کو کراس کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے کی طرف موو کرتی ہوئی یہ موٹر وے اوڈیرو لال گاؤں کے قریب کیبر روڈ پر پہنچتی ہے جہاں اس موٹر وے کی 5ویں انٹرچینج پلانڈ ہے جسے اوڈیرو لال انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج کے ذریعے کیبر اور اوڈیرو لال کے ساتھ کئی چھوٹی آبادیاں بھی استفادہ حاصل کریں گی۔ اس انٹرچینج کے بعد یہ موٹر وے آگے بڑھتی ہے اور ٹنڈو آدم اوڈیرو لال روڈ کو کراس کر کے ٹنڈو آدم N5 روڈ کو کراس کرتی ہوئی گوٹ شاہ نواز جنیجو کے قریب ٹنڈو آدم بھٹ شاہ روڈ کو اپروچ کرتی ہے۔ یہاں اس موٹر وے کی 6ٹھی انٹرچینج پلانڈ ہے جسے ٹنڈو آدم انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج کے ذریعے ٹنڈو آدم، بھٹ شاہ اور حالہ کے رہائشی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ موٹر وے شہداد پور ٹنڈو آدم روڈ کے پیرالل چلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اور قدرتی جھیل کے قریب سے گزرتی ہے۔ کنال روڈ کو کراس کرتی ہوئی انصاف سٹی کے قریب حالہ شہداد پور روڈ کو ٹچ کرتی ہے اور یہاں اس روڈ پر اس موٹر وے کی 7ویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے شہداد پور انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج کے ذریعے شہداد پور کے علاوہ سانگڑ، جھول اور شاہ پور چاکر اور اس کے آس پاس علاقوں کو ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد یہ موٹر وے ملداسی اور ہنگورا روڈ کو کراس کرتی ہے اور شہداد پور نواب شاہ روڈ کے پیرالل چلتی ہوئی گوٹ خان رند کے قریب سے گزرتی ہوئی سکرند شاہ پور چاکر روڈ کو کراس کرتی ہے۔ یہاں سے تھوڑا فاصلے پر یہ موٹر وے سرہاری لنک روڈ کو کراس کرتی ہے اور نواب شاہ کے قریب نواب شاہ سرہاری روڈ کو کراس کرتی ہوئی نواب شاہ ایئرپورٹ کے قریب سے سکرند روڈ کو ٹچ کرتی ہے۔ یہاں اس موٹر وے کی 8ویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے نواب شاہ انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے نواب شاہ کے علاوہ شاہ پور چاکر اور سانگڑ سے آنے والی ٹریفک کو سکر سائیڈ کے لیے ایک اور شارٹ روٹ بھی ملے گا جبکہ سکرند اور جام صاحب کے علاقے بھی مستفید ہوں گے۔ اس کے بعد یہ موٹر وے اپنے اگلے انٹرچینج کی طرف بڑھے گی اور مہران ہائی وے کے بالکل پیرالل چلتی ہوئی دور تک پہنچے گی اور دولت پور روڈ اور قاضی احمد روڈ کے مرجن پوائنٹ کے قریب داور مورو روڈ پر اس موٹر وے کی 9ویں انٹرچینج پلانڈ ہے جس کو داور انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے کی طرف موو کرتی ہے اور مہران ہائی وے کے پیرالل چلتی ہوئی باندی کے قریب سے گزرے گی اور پھر ایک چھوٹی آبادی دریا خان ماری کے قریب سے گزرتی ہوئی پدیدہ کے قریب پدیدہ نشہر فیروز روڈ کو کراس کرے گی، لیکن اس روڈ پر کوئی انٹرچینج نہیں بنائی جائے گی۔ اس روڈ کو کراس کرنے کے بعد یہ موٹر وے آگے بڑھتی ہے اور بھیریا روڈ کے قریب بھیریا روڈ پر پہنچے گی۔ اس روڈ پر اس موٹر وے کی 10ویں انٹرچینج پلانڈ ہے جسے بھیریا انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔
اس انٹرچینج کے ایک سائڈ پر کرونڈی اور پکا چانگ جبکہ دوسری سائڈ سے پریا شہر، ٹھاروشا اور مشور فیروز سے آنے والی ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے کی طرف موو کرتی ہے اور لاکھا روڈ کے قریب جام نصر اللہ کنڈیاری روڈ کو کراس کرتی ہوئی مہراب پور کے قریب مہراب پور روڈ کو کراس کرے گی۔ یہاں مہراب پور پر اس موٹر وے کی 11ویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے مہراب پور انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے کنڈیارو، ہالانی اور مہراب پور کے دیگر علاقے بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور روڑی کنال کے پیرالل چلتی ہوئی سٹھارجہ کو کراس کرے گی اور یہاں سے آگے رانی پور کے قریب نیشنل ہائی وے کو اپروچ کرے گی۔ نیشنل ہائی وے پر اس موٹر وے کی 12ویں انٹرچینج بنائی جائے گی جس کو گدیجی انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے ہنگوجہ، سٹھارجہ، گدیجی اور رانی پور سے آنے والی ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے یہ موٹر وے جھانڈو مشاق روڈ کو کراس کرتی ہوئی روہڑی کنال کے پیرالل چلے گی اور ٹنڈو مستی خان سے تھوڑا پہلے لاڑکانہ خیرپور روڈ کے قریب اس موٹر وے کی 13ویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے لاڑکانہ انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے لاڑکانہ کا فاصلہ تقریباً 60 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ موٹر وے ٹنڈو مستی خان کو کراس کرتی ہے اور N5 کے پیرالل چلتی ہوئی خیرپور پر پہنچتی ہے اور N5 پر مٹھو مری کے قریب اس موٹر وے کی سیکنڈ لاسٹ انٹرچینج بنائی جائے گی جسے خیرپور انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے خیرپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی کنیکٹیوٹی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ موٹر وے اپنے آخری انٹرچینج کی طرف بڑھے گی اور روہڑی کنال کو کراس کرے گی اور N5 کے پیرالل چلتی ہوئی ببرولی پر پہنچے گی۔ جہاں N5 اور N65 کے مرجن پوائنٹ کے قریب اس موٹر وے کی آخری انٹرچینج بنائی جائے گی جسے سکھر انٹرچینج کا نام دیا جائے گا۔ اس انٹرچینج سے سکھر شہر کا فاصلہ تقریباً 10 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ موٹر وے اپنے اینڈ پوائنٹ کی طرف بڑھے گی اور سکھر بیراج سے نکلنے والی بڑی کنال کو کراس کرتی ہوئی M9 کی طرف ٹرن کرے گی اور کنہارا روڑی روڈ کو کراس کرتی ہوئی روڈ کے قریب موٹر وے M9 سے اٹیچ کر دی جائے گی۔ یہاں M9 پر آلریڈی ایک انٹرچینج بنائی گئی ہے اور یہی اس موٹر وے کا اینڈ پوائنٹ بھی ہے۔ اس موٹر وے کی کل لمبائی 306 کلومیٹر ہے۔ اس موٹر وے پر 89 بریجز، 243 انڈر پاسز اور 15 انٹرچینجز بنائی جائیں گی جن میں موٹر وے M5 پر روہڑی انٹرچینج، N5 اور N65 پر سکھر انٹرچینج، N5 پر فیروز پور انٹرچینج، لاڑکانہ روڈ پر لاڑکانہ انٹرچینج، نیشنل ہائی وے N5 پر گدیجی انٹرچینج، مہراب پور روڈ پر مہراب پور انٹرچینج، بھیریا روڈ پر بھیریا انٹرچینج، مورو روڈ پر داور انٹرچینج، سکران روڈ پر نواب شاہ انٹرچینج، ہالہ روڈ پر شہداد پور انٹرچینج، بھٹشا روڈ پر ٹنڈو آدم انٹرچینج، کیبر روڈ پر اوڈیرو لال انٹرچینج، ٹنڈو الایار روڈ پر مٹیاری انٹرچینج، حیدرآباد کے قریب N5 پر حیدرآباد انٹرچینج، سہمن روڈ پر N55 انٹرچینج اور موٹر وے M9 پر جام شورو انٹرچینج شامل ہیں۔ یہ ایک 6 لائن موٹر وے ہوگی جس کی ڈیزائن سپیڈ 120 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ اس موٹر وے پر $1.7 بلین اخراجات آئیں گی۔ اس موٹر وے کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔